بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدی ہے احادیث نبوی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لما جاء نعی النجاشی، کہ جب نجاشی کی فوتگی کی خبر موصول ہوئی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو علیہ، اس کی نماز جنازہ ادا کرو۔ قالوا یا رسول اللہ نصلی علی عبد حبشی، اللہ کے رسول کیا ہم ایسے آدمی پر نماز جنازہ پڑھیں، حبشی پر جو مسلمان نہیں تھا، لیس بمسلم، جو مسلمان نہیں تھا، فانزل اللہ عز وجل، تو اللہ عز وجل نے یہ آیت نازل کی، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اور تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے اور ان کی جانب جو نازل ہوا اس پر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے نہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 199 ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دور دراز بیٹھے ہوئے مسلمانوں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ جب نجاشی کی فوتگی کی خبر موصول ہوئی تو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دیا۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کتنے زیادہ فہم رکھنے والے تھے کہ مسلمان کی نماز جنازہ تو ہو سکتی ہے، غیر مسلم کی کیسے ہوگی۔ انہوں نے اس وجہ سے انکار نہیں کیا تھا کہ وہ حبشی فرد ہے، اس کا تعلق عرب سے نہیں ہے، یہ ریزن نہیں تھی۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اپنی کتاب کے ذریعے سے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ آیت نمبر 199 ہے، یقیناً اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور ان کتابوں پر جو تمہارے لیے اور ان کے لیے اتاری گئی ہیں ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے لیے خشوع کرنے والے، اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچنے والے نہیں ہیں۔ اس طرح سے یہ واضح ہو گیا کہ نجاشی مسلمان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نجاشی کے ایمان کی گواہی دی ہے، اور نجاشی یہ حبشہ کا عادل بادشاہ تھا۔ رسول اللہ کے اصحاب نے جب مکہ والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس کی جانب ہجرت کی تو نجاشی نے مسلمانوں سے حسن سلوک کیا، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے، یعنی حضرت ام حبیبہ کے لیے انہوں نے مہر پیش کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام بھی بھجوایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کی تھی اس نکاح کے لیے۔ نجاشی نے کس طرح سے اہل ایمان کے ساتھ حسن سلوک کیا، اگرچہ وہ بادشاہ تھا لیکن اس پر پریشر بہت تھا، اس کے باوجود اس نے حق کے مطابق فیصلہ کیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اور خاص بات یہ ہے، یہ پہلا غائبانہ نماز جنازہ تھا، تو کسی کی عدم موجودگی میں بھی اس کی نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے، جیسے نجاشی کی ادا کی گئی، کیونکہ جنازہ تو موجود نہیں تھا۔ حدیث نمبر 208 ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال یقول اللہ عز وجل، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استقرضت عبدی فلم یقرضنی وشتمنی عبدی وہو لا یدری، میں نے اپنے بندے سے قرضے کا سوال کیا لیکن اس نے مجھے قرضہ نہیں دیا، اور میرا بندہ مجھے لاشعوری کیفیت میں گالیاں دے رہا ہوتا ہے حالانکہ اسے یہ زیب نہیں دیتا۔ وفی روایت ولا ینبغی لہ شتمی، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ مجھے گالی دے۔ یقول، وہ کہتا ہے وا دہرا سلاسن، یہ بات 3 بار کہتا ہے، ہائے افسوس زمانے پر، ہائے افسوس زمانے پر، ہائے افسوس زمانے پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا الدہر وانا الدہر، اور میں ہی زمانہ ہوں۔ دنیا میں انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، کبھی خوشی کے معاملات، آپس میں شیئر ہوں خوشیاں، تو خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں، رنگ اور خوشبوئیں مہکنے لگتی ہیں، نئی تر و تازگی نصیب ہوتی ہے۔ کبھی غم ہو، مصیبت ہو، انسان ان کو بھی بانٹنا چاہتا ہے، خاص طور پر وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے غموں کو، دکھوں کو، مشکلات کو بانٹنے کے لیے کوئی میری مدد کرے۔ جیسے معاشی حالات خراب ہوتے ہیں تو انسان یہ چاہتے ہیں کہ ان حالات کی خرابی میں اپنے کسی بھائی سے مدد لے لے، تو انسانوں سے قرضہ لے لیتے ہیں، اگرچہ قرضے کا رکھنا پھر اس کو اتارنا بڑی مشقت والا معاملہ، لیکن معاملات وقتی طور پر چل جاتے ہیں، یعنی انسان اس مشکل سے نکلنے کے لیے قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح سے انسانوں پر جب زیادہ غصے میں آتے ہیں تو بسا اوقات یعنی غلط لینگویج یوز کرتے ہیں، جیسے کسی کو گالی دے دیتے ہیں، جس پر غصہ آئے اس پر یعنی ایسے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں جو الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کیفیات کا لحاظ کرتے ہوئے، کیونکہ یہ معاملات ایسے ہیں جو بندے کو سمجھ میں آ جاتے ہیں، اپنے تعلق کی وضاحت کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وضاحت کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ یہاں حدیث کے الفاظ یہ ہیں، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے بندے سے قرضے کا سوال کیا لیکن اس نے مجھے قرضہ نہیں دیا، یعنی میں نے قرض چاہا، اور کیسے وہ قرض مانگ سکتا ہے جبکہ جہانوں کا بادشاہ ہے، سارے خزانے اسی کے ہیں، ہر چیز پر اس کی ملکیت ہے۔ اس لیے ہم حدیث کے حوالے سے یہ دیکھیں گے کہ قرضہ مانگنے سے کیا مراد ہے، اور پھر انسان قرضہ دینے سے انکار کر جائے، انسان کے پاس اپنا کچھ ہے بھی نہیں، وہ انکار کیسے کرے گا؟ اور لاشعوری کیفیت میں بندہ گالی کیسے دیتا ہے، اس کی مثال رسول اللہ نے دی کہ بندہ کہتا ہے 3 بار ہائے افسوس زمانے پر، ہائے افسوس زمانے پر، ہائے افسوس زمانے پر۔ تو ہم گالی کی اس کیفیت کو بھی دیکھیں گے کہ گالی دینے والے کے ساتھ بیتتی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کہی ہے کہ یہ گالی میرا بندہ لاشعوری طور پر مجھے دے رہا ہوتا۔ اگلی بات جو توجہ طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خود زمانہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ حدیث کے حوالے سے پہلی بات ہم دیکھیں گے کہ بندے کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا، یعنی بندے کو ضرورت پڑی ہے قرض لینے کی، جو اس کو قرض دینے والا ہے وہ دراصل اس کو قرض نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کو دیتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ بندوں سے قرض لیتے ہیں، یعنی جو اس کے نام پر مانگے اس کو قرض دیتے ہیں، تو جیسے اللہ تعالیٰ بندوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ایسے ہی مومنوں کو بھی انسانوں کی ضروریات پوری کرنی چاہیے۔ یعنی ہے تو یہ انسانوں کے آپس کے معاملات، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذمے اس لیے قرض قرار دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ واپس لوٹانا ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر عطا کرنا ہے۔ اور زمانے کو اس وجہ سے برا کہنا کہ وہی کارگر ہے جو انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خیر و شر زمانہ لے کر آتا ہے، وہ انسان شرک کرتا ہے، یہ شرک اکبر ہے، بہت بڑا شرک ہے۔
کوئی اگر زمانے کو اس لیے برا بھلا کہے کہ فلاں وقت یہ منحوس گھڑی تھی جس وقت گھڑی میں ہمارے اوپر یہ عذاب آیا، حالانکہ اس کا اعتقاد یہ ہو کہ مصیبت کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تو اس طرح کہنا اور اعتقاد رکھنا بھی حرام اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور زمانے کو گالی دینا اللہ تعالیٰ کو تکلیف دیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے تکلیف دیتا ہے کیونکہ میں ہی زمانہ ہوں، دن اور رات میں تبدیلی میں ہی کرتا ہوں۔ تو میں ہی زمانہ ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ میں ہی زمانے کو بدلنے والا ہوں، یعنی یہ وقت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ وقت ایک سا نہیں رہتا، اس وقت کو انسانوں کی محنت کوشش نہیں بدلتی، اس وقت کو اللہ تعالیٰ ہی بدلتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا لیکن تو نے میری عیادت نہیں کی۔ انسان کہے گا، اے میرے رب میں کیسے تیری عیادت کرتا، تو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے لیکن تو نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی؟ کیا تجھے علم نہیں تھا کہ تو اس کی عیادت کرتا؟ تو اگر تو اس کی عیادت کرتا تو یقیناً مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی تجھے میری رضا حاصل ہوتی۔ اور اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے نہیں کھلایا تھا۔ بندہ کہے گا، میرے رب میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا جبکہ تو جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو یقیناً اس کے وافر ثواب کو میرے پاس موجود پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب میں تجھے کیسے پانی پلاتا، تو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ کیا تجھے یہ علم نہ تھا کہ اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو یقیناً اس کے اجر و ثواب کو میرے پاس پاتا؟ مسلم کی 2569 نمبر روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جو خدمت انسانوں کی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ کام انجام دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں، اور انسانوں کی جو خدمت ریاکاری کے لیے کرتے ہیں یا مزید پیسے بٹورنے کے لیے کرتے ہیں، نہ دنیا میں ان کے لیے کوئی نفع ہے نہ آخرت میں کوئی نفع ہے۔ بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدیٰ ہے احادیث نبوی۔